اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے عہد میں امیر مومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ عنہ نے جو زاہد صحابہ میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میرے قافلے کی سپرد کیجیے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیر سے الوداع ہونے آیا تو اس کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے والے حتی الامکان ان کی تعظیم اور تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت رضی اللہ عنہ ایک وجیح اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، کیونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور خوبصورت تھے، اس کی طرف ذرا توجہ بھی نہیں کی۔ حضرت ثابت نے عورت نے کہا، تجھے میں بلا تہمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا تعالی عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ عنہ کے سر تونپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت رضی اللہ عنہ کو سوتا دیکھ کر اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے سامان میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلے سالار نے کہا، اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراغ نہ مل سکے گا۔ آپ لوگوں کے سامان میں تلاش کریں گے، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب اور سامان دیکھا گیا، کہیں نہیں ملا۔ عورت نے کہا، ثابت رضی اللہ عنہ کے اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہا، اس بزرگوار سے ایسی حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے کہ ایک رات جبرن مجھ سے زنا کیا گیا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلے سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی۔ جب یہ وحشتناک خبر امیر المومنین کی گوش میں پہنچی تو امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ عنہ کو اسی طرح رہنے دے۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم سوچ سمجھ کر کیوں حکم نہیں دیتے، خصوصاً قتل کے باب میں۔ بعد ازاں امام حسن رضی اللہ عنہ کو عورت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا ہے؟ امیر مومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلافی واقعہ نہ کہنا۔ بتا اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ عمل کس کا ہے؟ وہ بولی، ثابت کا، اور خلیفہ کے سامنے چوری بھی ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے کہا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنی قول پر اصرار کرتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم عصا اور کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ وہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دیں کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بے حکم قادر مختار وہ بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور اے علی المرتضی رضی اللہ عنہ، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور خلیفہ برحق ہیں۔ جناب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھتا ہوں، تو بتا کس شخص کا نطفہ ہے اور یہ زیور کا ڈبہ ثابت رضی اللہ عنہ کے اسباب اور سامان میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا، اے وصی خاتم المرسلین رضی اللہ عنہ۔ اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اس غلام کا نطفہ ہوں میں اس نے غصے کے مارے اپنے زیورات کا ڈبہ ثابت رضی اللہ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب نے نہایت عجز و نیاز سے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ عصا اور پارچہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ عنہ آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لطف اور مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ عنہ
عنہ کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نطفہ جو رحم میں ہوگا وہ کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر امیر المومنین کے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ لیا اور ان کے دونوں دست مبارک اپنی آنکھوں پر پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم یا علی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین آپ ہی ہیں، خدا تعالی عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بغیر ایک لحظہ بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بھی تہمت، چغل خوری، زنا، چوری اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے، آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔